بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرما کر اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندوں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تم ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس وہ شعور نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے، جو لڑ کر کے شہید ہوئے، وہ سارے لوگ زندہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ جو پروگرام رکھا گیا وہ حضور سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدس کا دن ہے۔ 14 تاریخ کو حضور سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرائچ شریف کی سرزمین پر شہید کیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے خواجہ معین الدین سے 132 سال پہلے اسلام کا جھنڈا گاڑا اور اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ وہ حضور سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کا شان کون سمجھ سکتا ہے؟ ذرا آؤ دیکھو، جب آپ کے پاس فیروز شاہ تغلق جو ہندوستان کا بادشاہ ہوا ہے، جب آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا اور سیدنا افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کو ساتھ میں لے کر کے ساتھ میں چلا کہ چلو ہمیں سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک بتا دو۔ چونکہ کچھ اور لوگوں سے پوچھا تو اس وقت بھی حاسدین موجود تھے، اس وقت بھی سرکار سیدنا سالار مسعود غازی سے حسد رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے فیروز شاہ تغلق سے بادشاہ سے کہا کہ یہاں پر سیدنا سالار مسعود غازی کا مزار نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا مزار یہاں پر نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت بھی سیدنا سالار مسعود غازی سے لوگ چڑھ رہے تھے، لیکن سیدنا افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ یعنی سیدنا امیر ماہ کی بارگاہ میں جب وہ بادشاہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی کے دربار تک پہنچا دو، تو جب سیدنا افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ کی بارگاہ میں وہ بادشاہ پہنچے اور کہا کہ ہمیں سرکار سیدنا سالار مسعود غازی کے بہرائچی کے بارگاہ تک پہنچا دو، تو عزیزان ملت اسلامیہ، افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ نے کہا کہ اتر کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک پر انوار موجود ہے، وہیں پر سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ساتھ میں آپ بھی چلے۔ اب سیدنا افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ، جن کو امیر ماہ کہا جاتا ہے، جب یہ بادشاہ اور افضل الدین ابو جعفر ساتھ میں چلے ہیں تو تاریخ بتا رہی ہے کہ افضل الدین ابو جعفر جب راستے میں چل رہے تھے تو کبھی انگوٹھوں کے بل چلتے ہیں، کبھی ایڑیوں کے بل چلتے ہیں، کبھی پنجوں کے بل چلتے ہیں۔ فیروز شاہ تغلق نے کہا تھا، بادشاہ نے کہا تھا کہ افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ، ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے، معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے، کبھی آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں، جبکہ زمین تو ہموار پڑی ہوئی ہے، زمین تو سیدھے سادھی پڑی ہوئی ہے، زمین میں کہیں ادھر ادھر کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اے افضل الدین ابو جعفر، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو افضل الدین ابو جعفر سے کہتے ہیں کہ آپ ٹیڑھے میڑھے چل رہے ہیں، تو افضل الدین ابو جعفر نے بادشاہ کو بلایا کہ تو قریب آ جا۔ جب قریب وہ بادشاہ گئے ہیں تو افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ نے اپنی ٹوپی اٹھا کر کے بادشاہ کے سر پہ رکھ دی۔ جیسے ہی بادشاہ کے سر پہ رکھنا تھا،
بادشاہ کے سر پہ رکھا گیا تو خدا کی قسم زمین کا نچلا حصہ کھل جاتا ہے اور بادشاہ کیا دیکھ رہا ہے کہ تمام شہیدوں کے ٹکڑے کٹے پڑے ہوئے ہیں، کہیں جسم کا حصہ نہیں ہے، کہیں سر نہیں ہے، کہیں بازو نہیں ہے۔ تو افضل الدین ابو جعفر سے فیروز شاہ تغلق نے کہا تھا کہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ افضل الدین ابو جعفر نے کہا تھا کہ میں جب چل رہا ہوں راستے پر تو میں دیکھ کر کے چل رہا ہوں، اور یہ ولیوں کا کرم ہے کہ اللہ کے ولی افضل الدین ابو جعفر نے اپنی ٹوپی کو اٹھا کر کے بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا تو زمین کا نچلا حصہ کھل جاتا ہے، اور زمین کے اندر کیا ہے وہ سب بادشاہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے غازی کا مزار ہے۔ اب جب فیروز شاہ تغلق جاتے ہیں سیدنا سرکار سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر تو آپ حاضری دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی حاضری نہیں دیا تھا، بلکہ جب یہ چھت کی طرف گئے تھے جنگ لڑنے کے لیے تو ان کی منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس لوٹ کر کے آیا، جنگ سے فتح کر کے آیا تو ہم غلامانہ انداز میں سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے بادشاہت چھوڑ کر کے جب تک کہ وہ زندہ رہے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر جھاڑو لگاتے رہے۔ یہ بادشاہ ہیں جو سیدنا سالار مسعود غازی کی بہرائچی کے مزار پر انوار پر جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے سیدنا سالار مسعود غازی کو یوں ہی شہید نہیں کر پاتے، بلکہ 21 یا 22 راجاؤں نے مل کر کے مسعود غازی کو شہید کیا تھا۔ سیدنا سالار مسعود غازی کو ایک دو نہیں بلکہ 21 یا 22 راجاؤں کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے راجا مل کر کے سیدنا سالار مسعود غازی پر جنگ کیے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں راجا سہر دیو بھی تھا، راجا سہیل دیو بھی تھا، اور راجا رام چرن بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ 22 راجاؤں نے مل کر کے حملہ سیدنا سالار مسعود غازی پر کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سالار مسعود غازی کا وہ سلسلہ ہے، وہ خاندان نسب ہے کہ آپ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر ملتا ہے۔ سیدنا سالار مسعود غازی کا سلسلہ وہ آپ کا خاندان نسب ہے۔ میرے سالار مسعود غازی کو یوں ہی نہیں شہید کر پاتے تھے، بلکہ میرا مسعود غازی جس میدان میں اترتا تھا، جب اپنی تلواروں کو چلاتا تھا تو لوگوں کے سروں کو کاٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کو بہرائچ کی سرزمین پر شہید کیا تھا ظالموں نے۔ بہرائچ کی سرزمین پر یہ ایسے نہیں شہید کر پائے تھے، بلکہ ان لوگوں نے چھل کیا تھا۔ جہاں پر آج سیدنا سالار مسعود غازی کا مزار پر انوار ہے، اسی میدان میں، اسی مہوے کے پیڑ کے نیچے جو میدان پڑا ہوا ہے، تمام میدانوں میں ان ظالموں نے راتوں رات کیلیں گاڑ دی تھی۔ کیلیں گاڑ کر کے ریت اس پر سے ڈال دیا تھا، ریت سے وہ کیلیں چھپ گئی تھی۔ لیکن آؤ ذرا دیکھتے ہوئے چلو، یہ راجاؤں کے جو سپاہی تھے وہ سب کے سب پیچھے ہٹتے چلے آ رہے تھے، لیکن حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کے چاہنے والے، سیدنا سالار مسعود غازی کے ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے، ان لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس میدان میں معاملہ کیا ہے۔ نو کیلیں گاڑی گئی تھی، نو کیلیں اس میدان میں گاڑی گئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس میدان میں سیدنا سالار مسعود غازی کے تمام لوگ فوج لے کر کے پہنچتے ہیں، اور ان کے گھوڑے جب اس میدان میں پہنچتے ہیں تو گھوڑوں کے ٹاپوں میں کیلیں گڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کیلیں گڑتی ہیں تو گھوڑے بدک کر کے ادھر ادھر گرنے لگتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیر و تلواروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ظہر سے عصر کا وقت ہو گیا، عصر اور مغرب کے درمیان میں حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا۔ راجا سہر دیو کا تیر جاتا ہے، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کے حلق میں پیوست ہوتا ہے۔ جب سیدنا سالار مسعود غازی کے حلق میں وہ تیر لگی تو ایک آپ کے چاہنے والے تھے جن کو سکندر دیوانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سکندر دیوانے نے دیکھا کہ غازی کا خون زمین پر بہ رہا ہے، فوراً دوڑتا ہے، آغوش میں لے لیتا ہے، اپنی زانو پر رکھا، کہا ہے میرے غازی آج تو یہاں سے جا رہا ہے، اب دین کے پرچم کو کون بلند کرے گا، اسلام کے جھنڈے کو کون گاڑے گا، اسلام کی نشر و اشاعت کون کرے گا۔ حضرت سیدنا سالار
सिकंदर दीवाने के गोद में है। मेरा मसूद गाजी नौजवान है, 18 साल की उम्र है, उसके हल्क से खून बह रहा है, तीर लगा हुआ है। सिकंदर दीवानों की आंखों से आंसू गिरते हैं, सैयदना सालार मसूद गाजी पर पड़ रहे हैं। रोकर के सिकंदर दीवाने ने कहा था, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा, इस्लाम को नश्र इशाअत कौन पहुंचाएगा। तो मेरे गाजी ने अपने सिकंदर दीवाने से कहा था कि मेरे सिकंदर दीवाने खामोश हो जा, तू रोना, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का माना हुआ दीन सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ मज़हब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से गाजी सरकार, उर्से गाजी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान ऐ अल्लाह। मेरे सिकंदर दीवाने, तू रोना, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी न किसी को भेज देगा और इस्लाम की नश्र इशाअत होती रहेगी। सैयदना सालार मसूद गाजी को जब इन जालिमों ने शहीद कर दिया, असर और मगरिब के दरमियान में सैयदना सालार मसूद गाजी के हल्क पर तीर लगी। वो मेरा गाजी है, वो मेरा गाजी है। सैयदना सालार मसूद गाजी को आप क्या समझ पाएंगे? आओ जरा देखो, लताइफ अशरफी में मखदूम सिमनानी फरमाते हैं कि सैयदना सालार मसूद गाजी का वो दरबार है कि जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हर घंटे के बाद उनके रोजे पर हाजिरी देते हैं। वही मखदूम सिमनानी फरमाते हैं कि चौथा में जो तशरीफ फरमा है गौसे पाक के औलादों में से बताए जाते हैं। मखदूम के चौथा फरमाते हैं कि सैयदना सालार मसूद गाजी का वो दरबार है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हर आधे घंटे के बाद उनके रोजे पर हाजिरी देते हैं। वो मेरा मसूद गाजी का दरबार है, मेरा मसूद गाजी का दरबार वो दरबार है कि जिसको देखना हो वो जाकर के देख लिया करे। जब मसूद गाजी के मज़ारे पुर अनवार को गुस्ल दिया जाता है तो न जाने कितने लोग अपने आंखों से अपने बीना, जो लोग नाबीना होते हैं वो बीनाई पाते हैं, जो कोढ़ी होते हैं वो शिफा पाते हैं। आओ जरा देखो, औरंगजेब आलमगीर का अपने नाम सुना होगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर जब हिंदुस्तान के बादशाह थे तो आपने हिंदुस्तान का दौरा किया था, हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे और जो ऐसे वैसे मज़ार थे उन सबको आप मिटा रहे थे। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी बहरैची रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ारे पुर अनवार पर पहुंचते हैं, मज़ारे मुबारक पर पहुंचते हैं। जब आप जंजीरी दरवाजे पर कदम रखते हैं तो क्या देख रहे हैं? कुछ कोढ़ी हैं जो गाजी को याद कर रहे हैं कि ऐ गाजी बाबा हमें शिफा दे दो। कोई हजरत औरंगजेब आलमगीर क्या देख रहे हैं? कुछ ऐसे भी गाजी के दरबार में मौजूद हैं जिनकी आंखें नहीं है। वो कहते हैं ऐ गाजी हमें आंखें अता कर दो, आप अल्लाह के वली हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं कि ऐ मानने वालों, मैं हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी बहरैची के मज़ार पर जा रहा हूँ। मैं अंदर जाऊंगा और जाने के बाद में मैं बाहर आऊंगा। अगर तुम लोगों ने आज शिफा नहीं पाया तो आज तुम लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। चुनांचे हजरत औरंगजेब आलमगीर सैयदना सालार मसूद गाजी बाहर निकलते हैं तो लोगों से पूछते हैं, ऐ लोगों बताओ वो कोढ़ी कहाँ गए, वो अंधे लोग कहाँ गए जिनकी आंखें सलामत नहीं थी, जिनके पैर कटे हुए थे, जिनके बरस का दाग था, जिनके चेहरों पर न जाने कितने दाग थे, वो सारे लोग या था। ऐ बादशाह हम लोग कहीं गए नहीं हैं बल्कि हम लोग यही मौजूद हैं। आज हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी का करम हुआ और आज तक तो हम वैसे ही पुकार रहे थे कि गाजी हमें शिफा दे दो, गाजी हमें शिफा दे दो, लेकिन आज बात आगानी थी इसलिए हमने दिल से पुकारा ऐ मसूद गाजी। अभी तक तो हम यूं ही याद कर रहे थे लेकिन अब दिल से दुआ मांग रहे हैं, ऐ गाजी हमें शिफा दे दो, ऐ गाजी हमें शिफा दे दो। हमारी जाने जाने वाली है तो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर करम फरमाया और हमें शिफाया भी मिल गई, हमें आंखें मिल गई, थोड़ी से शिफा हो गए। वो मेरे गाजी का दरबार है, वो सैयदना सालार मसूद गाजी है जिनके दरबार में लोग हाजिरी दिया करते हैं, जिनके
کے دربار میں لوگ پہنچا کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ, آپ ذرا توجہ فرمائیں, میرے غازی کا وہ دربار ہے کہ جب آپ کے عرس کا ٹائم آتا تھا, عرس مقدس ہوتا تھا, تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آؤ چلتے ہیں بارہ بنکی کی سرزمین پر جہاں پر مسولی شریف ہے. وہیں پر آپ کے ایک چاہنے والے ہیں, وہیں پر ایک اللہ کے نیک بندے تشریف فرما ہے, حضرت سید عبد الرزاق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, جو باسا شریف میں رہتے ہیں. باسا شریف کے عبد الرزاق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ان کا ایک نائی تھا جو بال بنایا کرتا تھا, ان کا ایک حجام تھا, وہ ان کے بالوں کو بناتا